اور شہادت پہ رونا، شہادت پہ واویلا کرنا، شہادت پہ پیٹنا، یہ اسلام کی شان کے لائق نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ بعض لوگ اس حوالے سے عجیب قسم کا استدلال کرتے ہیں کہ ہم جو اس موقع پر ماتم کرتے ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ وہ روتے تھے، واویلا کرتے تھے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر بہت بڑا الزام اور بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت یعقوب کے بارے میں کہیں نہ قرآن کریم میں ہے نہ کسی حدیث پاک میں ہے کہ وہ بہت روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، واویلا کرتے تھے یا الیاذ باللہ ماتم کرتے تھے، اس کا کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ حضرت کا بیٹا یوسف 40 سال تک غائب رہا، نہیں پتہ چل رہا، تو قرآن کریم میں ہے قزیم۔ قزیم کا معنی ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سے غم ہو اور زبان سے اظہار نہ کرے، اندر کڑتا رہے، تو وہ کڑتے تھے، آنسو آتے تھے، لیکن اس طرح رونا کی آواز نکلے، ماتم کرنا، یہ قطعاً حضرت یعقوب علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ یہ اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے کے لیے پیغمبر پر بہتان اور پیغمبر پر الزام ہے، اور ہمیں ان الزام تراشیوں سے بچنا چاہیے۔ محرم الحرام میں ماتم کیا جاتا ہے، ماتم کرنا کسی پر بھی جائز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ہدایات ماتم کے بارے میں، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو جاہلیت کی باتیں کرے، جو اپنے چہرے کو پھاڑے، اپنے سینے پر سینہ کو بھی کرے، حضور پاک فرماتے ہیں اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اور یہ ماتم کرنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی عقلی بنیاد اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جس طرح خودکشی کرنا حرام ہے، جس طرح اپنے جسم کا عضو کاٹنا حرام ہے، اسی طرح اپنے جسم کے کسی عضو کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جسم کا مالک اللہ ہے، اور کسی کی ملک میں تصرف کا اختیار دوسرے کو نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک آدمی کی زمین ہے، وہ زمین کا مالک ہے، تو دوسرا بندہ اس کی زمین میں اپنی مرضی سے نہ پانی دے سکتا ہے، نہ ہل چلا سکتا ہے، اپنی مرضی سے نہ پٹھے کاٹ سکتا ہے، اپنی بندہ کسی کا کوئی آدمی مالٹا یا گنا یا کوئی چیز کھینچ سکتا ہے، بھی اس کا مالک ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندے کو بعض چیزوں کا مالک بنایا ہے، اور دوسرا بندہ اس میں تصرف کرے، دوسرا بندہ اس میں اپنے اختیارات استعمال کرے بغیر اجازت کے، تو ناجائز ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کا مالک اللہ نے کسی کو نہیں بنایا، انسانی جسم کا مالک اللہ خود ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ اب دیکھو، اگر کوئی غلام بھی ہو اور کوئی اس کا آقا ہو، اس آقا کو بھی اجازت نہیں ہے کسی غلام کا جسم ختم کر دے، قتل کر دے، یا اپنے غلام کا ہاتھ کاٹ دے بلا وجہ، جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کہ انسانی بدن کے حقیقی اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، تو جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کی ملک کے اندر اپنا ناجائز تصرف کرتا ہے۔ جو شخص اپنے عضو کو کاٹتا ہے وہ اللہ کی ملک میں ناجائز تصرف کرتا ہے۔ جو شخص ماتم کرتا ہے وہ اللہ کی ملک میں ناجائز تصرف کرتا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح خودکشی کرنا حرام، جس طرح اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کو بلا وجہ کاٹنا حرام، اسی طرح ماتم کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس کا تعلق صرف محرم کے ساتھ نہیں ہے۔ محرم میں تو بندہ ماتم کرتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر بندہ لگا ہوتا ہے، ہر دوسرا بندہ جو جاہل ہے وہ لگے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق محرم سے نہیں ہے۔ اگر ویسے بھی کی اموات کی موت ہو جائے، کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، اب اس عورت کے لیے پیٹنا حرام ہے، اس عورت کے لیے اتنی اونچی آواز سے رونا کہ نامحرم مرد سنیں، یہ حرام ہے، اس عورت کے لیے جاہلیت کی باتیں کرنا یہ حرام ہے۔ تو شریعت نے منع کیا ہے، اور ہماری بطور خاص ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں، شریعت کے مسائل اسی لیے ہوتے ہیں، ان مسائل کو سنا جائے اور پھر مسائل پر عمل کیا جائے۔ اس لیے نہیں ہوتے کہ مسائل سنے جائیں اور مسائل پر عمل نہ کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں ہر روز کوئی نہ کوئی میت ہوتی ہے، اور لوگوں کو میت پہ جانا ہوتا ہے۔
اللہ کے لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، اس کا بہت احتیاط کریں، بہت زیادہ خیال کریں کہ ایسے کام ہرگز نہ کریں۔ اپنا سینہ پیٹنا، اپنے چہرے کو پیٹنا، چہرے کو نوچنا اور زور زور سے بیان کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔